الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، شریعت مطہرہ کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آ جائے کسی کے بارے میں تو اس کی تحقیق کرنے چاہیے، خاص کر اگر خبر لانے والا شخص ایسا ہو جو معتبر نہ ہو، جس پر اعتبار نہ کیا جا سکتا، یا بالفاظ دیگر وہ شخص فاسق ہو، تو اس صورت میں اس خبر کی تصدیق کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بغیر تصدیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس فاسق لائے، بنبأ، ان کوئی خبر، فتبین، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایک ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں، جہالت میں کوئی نقصان پہنچاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگ جاؤ، تمہیں پچھتاوا ہونے لگ جائے، تو ایسا نہ کیا کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ایک واقعہ ہے جو اس آیت کا شان نزول ہے۔ غزوہ بنی المصطلق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا ہے، خیر اس کے بعد وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا، اس قبیلے کے سردار تھے حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، خیر وہ بھی گرفتار ہو کر آئی، اس کے بعد وہ زوجہ مطہرہ بن گئی، تو اس کے بعد جو ان کے والد تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بنو المصطلق قبیلے کے سردار تھے۔ اس کے بعد وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اسلام قبول کیا اور ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا، تو انہوں نے اس کا اقرار، انہوں نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں اور لوگوں کو بھی اسلام اور زکوٰۃ کی دعوت دیتا ہوں، اور آپ فلاں مہینے کے فلاں تاریخ میں اپنا قاصد میرے پاس بھیج دیجئے، ہمارے پاس، ہم زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے آپ کے قاصد کے حوالے کر دیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، زکوٰۃ اور عشر کی رقم جمع کی۔ تو ان تاریخوں میں جب وہ تاریخ آئی تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ استقبال کے لیے نکلیں، خوشی میں تعظیماً اکراماً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاصد آئیں گے تو ہم ان کو یہ رقم پیش کریں گے۔ ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا۔ ان سے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر لیں۔ تو جب یہاں سے نکلے تو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرانی دشمنی تھی زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے کے ساتھ۔ تو جب وہاں پر گئے تو وہ لوگ تعظیماً نکلے ہوئے تھے رقم جمع کرانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ کچھ غلط فہمی ہو گئی ان کو، یہ ان کے پاس گئے نہیں، واپس آ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ لوگوں نے اسلام سے بھی انکار کر دیا، اسلام سے بھی پھر گئے اور زکوٰۃ کا انکار بھی کر دیا اور مجھے وہ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کا ایک دستہ، ایک لشکر دے کر بھیجا کہ جا کے پہلے تو آپ تحقیق کریں، اگر تحقیق کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ اسلام سے پھر گئے پھر ان کے ساتھ جہاد کریں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کا لشکر لے کر یہاں سے نکل پڑے۔ وہاں پر ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب انہوں نے انتظار کیا، ان کے پاس کوئی قاصد نہ پہنچا ان تاریخوں میں، تو انہوں نے یہ خیال کر لیا، حضرت حارث رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے، تو اس لیے یہ رقم جمع کر کے یہ سوچا کہ بجائے قاصد ہمارے پاس آ جائے، ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ رقم جمع کراتے ہیں۔ یہاں سے وہ نکلے، وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر پہنچ کے راستے میں ملاقات ہو گئی، ایک قول کے مطابق راستے میں ملاقات ہوئی اور حارث رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس طرف جا رہے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ تمہاری طرف ہمیں بھیجا گیا۔ وہ کیسے؟ ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ لوگ اسلام سے پھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آپ کے پاس آیا تھا، آپ لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ ایک قول کے مطابق راستے میں ملاقات ہوئی، ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تحقیق کرو، تو یہ رات کے وقت پہنچے اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو، جاسوسوں کو بھیجا کہ دیکھو یہ اسلام پر قائم ہے کہ نہیں۔ تو جب دیکھا وہ اذان بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کا انکار بھی نہیں کر رہے، تو اس کے بعد پھر ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، حملہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی پہنچا ہی نہیں۔ تو خیر اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ پھر جنگ وغیرہ تو نہیں ہوئی اور زکوٰۃ کی رقم تھے وہ وصول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرا۔ تو اس پس منظر میں یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے شروع وہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تصدیق کرو، ایسے آگے نہ پھیلاؤ، ایسے اس پر عمل نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک عمومی آیت ہے، دیکھیے گا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فاسق نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحابی سے کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن صحابی اس غلطی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ پس منظر تو یہ واقعہ ہے لیکن یہ آیت ویسے عام ہے، عام خطاب ہے سب سے کہ اگر اس طرح کوئی بات ہو تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو اب دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور انہوں نے تحقیق کی، نتیجہ کچھ، نتیجے میں پتہ چلا نتیجہ کچھ اور نکلا۔ اگر وہ اچانک حملہ کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟
تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ فاسق کی خبر کا اعتبار نہیں ہے۔ جب اس کی خبر معتبر نہیں ہے تو جو اس کی شہادت ہے، گواہی ہے، وہ بھی معتبر نہیں ہے، اس پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، بعض حالات میں فاسق کی خبر پر عمل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کافر کی خبر پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے عام حالات میں ان کی خبر پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق سنی سنائی بات آگے منتقل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور واقعہ ہے، مختصر عرض کر دیتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، واقعہ منقول ہے کہ جب غزوہ احزاب ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے مطالبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے۔ یہ کسرا اور قیصر کی جو بیویاں ہیں ان کے پاس خادم، بھاندیا اور بہت سارے عیش و عشرت کا سامان ہے، تو ہمارا بھی خرچہ بڑھا دیجئے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا کہ نبی کی بیویاں اور پھر ان کی نظر قیس و کسرا کی بیوی پر ہو جائے۔ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، تو نظر کیسے اس طرف گئی۔ خیر لمبا واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے اپنے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی، الگ تلگ رہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب میں آیات نازل ہوئی ہے، تو اس وقت بھی یہ خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی ویسے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، فارغ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ مجھے جب پتہ چلا، میں مسجد نبوی میں آیا، صحابہ کو دیکھا بہت پریشان ہے، کنکریاں ایسے زمین پر مار رہے ہیں، تو خیر میں گیا۔ رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان سے میں نے اجازت چاہی۔ ایک دفعہ میں نے آواز دی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے، اوپر کمرے میں تھے، دیکھا لیکن مجھے اجازت نہیں دی۔ دوبارہ میں نے اجازت چاہی، پھر مجھے نہیں بلایا۔ تیسری دفعہ میں نے اجازت چاہی، پھر مجھے اندر بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ ملاقات کا واقعہ انہوں نے خیر وہاں پر ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کو میں نے دیکھا، صرف جو تھوڑے سے جو تھے اور ایک کیکر کی چھال تھی اور ایک چمڑا تھا غیر دباغت شدہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ قیصر و کسریٰ کی زندگی دیکھ کر آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، چٹائی کے اثرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر پڑے تھے، تو آپ کا یہ حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے؟ اگر طلاق دی ہے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، جبرائیل میکائیل بھی آپ کے ساتھ ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی، لیکن عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ اب دیکھیے گا، ایک افواہ تھی لیکن پھیل گئی۔ تو افواہ اس طرح پھیل جاتی ہے تحقیق کے بغیر کوئی کام نہیں۔ ایک واقعہ ہے، ہو سکتا ہے سچا ہو یا جھوٹا ہو، لیکن ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں گھر آ رہا تھا، تو گھر کے قریب، جب وہ گھر کے قریب ہوا تو کوئی اجنبی شخص گھر سے نکلا، باہر چلا گیا۔ جب یہ گھر میں داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی غسل کر رہی ہے، نہا رہی ہے۔ اب کیا مطلب، اجنبی شخص نکل رہا ہے اور بیوی غسل کر رہی، نہا رہی ہے، تو غلط کام ہوا ہے۔ اس لیے بیوی کو پکڑا، بیوی نے بہت کہا مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا نہیں، لیکن بیوی کو قتل کر دیا۔ ایک ماہ بعد پھر گھر آ رہا ہے، گھر کے قریب پہنچا، اجنبی شخص گھر سے نکل رہا ہے، وہی شخص فوراً اس کو پکڑ لیا کہ اب تجھے میں نے نہیں چھوڑنا، تیرے وجہ سے میں نے بیوی کو قتل کیا ہے، اور تم مجھے بتاؤ تم کون ہو اور کیا قصہ ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں تو میٹر ریڈر ہوں، میٹر چیک کرتا ہوں، پہلے زمانے میں میٹر لگتے تھے دروازے گھر کے اندر پاس، تو پچھلی دفعہ میں نے آیا دستک دی، میں نے دروازہ کسی نے نہیں کھولا، میں اندر گیا، میں نے میٹر چیک کیا، باہر آ گیا۔ آج بھی میں اس دفعہ اندر گیا ہوں، میٹر چیک کیا، باہر جا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیے گا اس شخص نے تحقیق کیے بغیر اپنے بیوی کو قتل کر دیا، کیا نتیجہ نکلا؟ تو یہ فرمایا کہ تحقیق کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، کفا بالمرء کذبا
ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کرے۔ جو شخص ہر سنی سنائی بات آگے نقل کرتا ہے، آگے پھیلاتا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے سورہ حجرات میں یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات آپ تک پہنچے تو تحقیق کے بغیر اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، تصدیق کر کے پھر آگے پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔